الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال تعالی فی مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کے 11ویں پارے کے سورہ یونس کے آیت نمبر 57 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو خطاب فرما کر یہ حکم دیا کہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب اور غریب کتاب ہے، خدائے رب لم یزل کی لاریب اور بے عیب کتاب کہ پوری کائنات کے اندر اس کا ثانی اور دوسرا موجود نہیں۔ اور جو لوگ قرآن کریم سے جتنے قریب ہوئے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی انہوں نے کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین و دنیا میں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا اور انہیں عروج اور ترقیوں سے نواز دیا۔ جو لوگ بھی قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہانوں میں کامیابی اور خوشیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں، اور جو اس سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے تو انہیں دنیا اور آخرت میں پریشانی اور تکلیفیں اور مصائب اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس دور سے لے کر کے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک، اور آج کے اس دور سے لے کر کے تا قیامت تک انسانیت کے لیے اگر کوئی دستور العمل ہے، اگر کوئی ہدایت کی روشنی ہے، تو وہ قرآن کریم جو پوری کائنات کو ایک بہترین روشنی مہیا کرنے والی عظیم کتاب ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی ایمان اور اسلام نہیں لائے تھے، مکہ مکرمہ میں آئے، سرداران قریش کے پروپیگنڈے کے زیر اثر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس رکھی تھی کہ کہیں پر قرآن کریم کی آواز سنائی نہ دے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کے عمدہ اور شیرین کلام کانوں میں پڑ گئی، تو دل نے گواہی دی کہ آج تک میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو قرآن کریم سے دور گزرے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو اسلامی اور قرآنی احکامات کے بغیر گزرے، وہ زندگی ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو قرآن کریم کے تلاوت کے جو آیات مبارکہ تلاوت کے سماعت فرما چکے تھے، وہ ایسے کارآمد ثابت ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا دیا اور بالآخر وہ مسلمان بن کر کے صحابی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کی انقلابی زندگی قرآن کریم سے تبدیل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ان کی زندگی کا کایا پلٹ کر کے پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا نمونہ بن گئے۔
ایسے کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت تک بے شمار ایسی شخصیتیں ہیں اور بے شمار ایسی ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کریم سے دور تھے، لیکن جو قرآن کریم کے قریب ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کی بدولت ایسی ہدایت اور روشنی عطا فرما دی کہ وہ رہتی امت تک کے لیے اور انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ بن کر کے گئے۔ اور آج کی انسانیت اگر دیکھے اور پڑھے تو عصری علوم کو حاصل کرنے والے، ان کی کالج اور یونیورسٹی میں اور ماہرین تعلیم کے زیر سایہ پروان چلنے والے علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک عظیم شاعر تھے، انہوں نے جب ادب، فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وادیوں میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کا گہری نگاہ سے مطالعہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھیں۔ فرماتے ہیں فاش گویم در دل مزمرس، فاش گویم در دل مزمرس، ای کتاب نیز چیزیں دیگرست، کہ قرآن کریم کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ یہ عام قلم کاغذ سیاہی سے لکھنے والی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عظیم کتاب ہے، یہ تو عظیم خوشبو ہے، اور خوشبو کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو ایک ایسی روشنی ہے، سورج چاند ستاروں سے بڑھ کر کے روشنی ہے، بھلا سورج چاند ستاروں کی روشنی بھی کبھی کوئی روک سکتا ہے؟ وہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے، خوشبو ہر طرف مہکتی ہے۔ لہذا قرآن کریم جیسی عظیم کتاب پوری کائنات کے اندر کوئی ثانی اور دوسرا اور مثل نہیں ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری انسانیت سے خطاب ہے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہو، مغرب میں رہنے والے ہو، یا پھر شمال اور جنوب میں رہنے والے ہو۔ قرآن کریم کا روئی سخن پوری انسانیت ہے، صرف اہل ایمان نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، ایک خوبصورت نصیحت اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے آگے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ہدایت اور رحمت کا موسم بہار بن کر کے آیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کریم تو مؤمنین کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ چند دیر جو ہے نا وہ گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کے آنے سے پہلے اب ان لوگوں کی حالت اور صورت کیا تھی، قرآن کریم اس کو ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ انسانیت ساری کی ساری ضلال مبین کے کنارے پہ کڑی تھی۔ اب ضلال مبین سے کیا مراد ہے؟ ضلال مبین سے مراد یہ نہیں کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، انہیں پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ انہیں کھانے کے لیے بھی بہت کچھ اس وقت کے مطابق ملا کرتے تھے، اور انہیں پہننے کے لیے بھی اس دور کے مطابق اعلیٰ قسم کے ملبوسات ان کے ساتھ مہیا تھی، اور اسی طرح تجارت بھی تھی، بزنس بھی تھا، اور اسی طرح دیگر بہت ساری سہولیات اس وقت موجود تھی۔ چنانچہ میلے بھی لگتے تھے، مکہ میں عکاظ نامی ایک بہت بڑا میلہ بھی لگتا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری انسانیت ضلال مبین کے دہانے پہ کڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے تھے، قرآن ان کے پاس نہیں تھا، دنیا کی ہر چیز تو ان کے پاس موجود تھی، لیکن قرآن کریم جیسا عظیم تحفہ اور خزانہ ان کے پاس نہیں تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ تو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کڑا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن کریم کے جتنا قریب ہوتا گیا اور قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر
اس دنیا میں بھی انہیں کامیاب کیا اور اخروی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہوں گے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم نسخہ شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے۔ اب اس میں شفاء لما فی الابدان نہیں فرمایا، شفاء لما فی الاجسام نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس زمانے میں ابدان کا علاج کرنے کے لیے، جسموں کا علاج کرنے کے لیے طبیب اور ڈاکٹر وغیرہ موجود ہوا کرتے تھے۔ اس وقت طبیب اور ڈاکٹر وہ جسموں کا علاج کیا کرتے تھے اور اسی طرح بدن کا علاج ہوتا تھا، لیکن سینوں کی بیماریوں کا معالج کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سینوں کی بیماریوں کا معالج قرآن کریم کو بنایا اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے کی بیماریوں کا معالج بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرے کہ سینے کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا کہ ایک بیماری تو یہ ہے کہ جسم کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری یہ ہے، مثلا ایک انسان کو کہیں پر کینسر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی سب انسانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ ایک ناسور مرض ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس سے بہت بڑی بیماری ہے۔ لیکن سینے کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ جسم کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری وہ کینسر کی بیماری ہے، اور سینے کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری وہ اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے۔ اللہ اس سے بھی ہر مسلمان کے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح کینسر کی بیماری سے ایک انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح شرک کا بیمار وہ بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا بچنا وہ انتہائی کی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی بیماریوں کا سب سے خطرناک بیماری وہ کینسر ہے، اور سینے کی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ شرک ہے۔ اور اب اس شرک کی بیماری کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم آیا، فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور دوسری بیماری جو سینے کی ہے، فرمایا وہ حب الدنیا ہے۔ دنیا کی محبت اگر ایک انسان کے دل میں آ جائے تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑی جو ہے نا گندی بیماری یہ ہے کہ دنیا کی محبت ایک انسان کے دل میں آ جائے، جس کی وجہ سے انسان کے دین و دنیا کو تباہ و برباد ہو کر کے رکھ دیتا ہے۔ حب الدنیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت ہوگی تو اس سے ہر گناہ سرزد ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جیسے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ایسے ہی فرمایا کہ حب اللہ تعالی رأس کل حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمام بلائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمام بلائیوں کی جڑ ہے۔ اب قرآن کریم اسی اللہ کی محبت کو قلوب میں بٹانے کے لیے اور قلوب میں ڈالنے کے لیے قرآن کریم نسخہ شفا بن کر کے آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کریم کو لے کر کے انسانیت کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور جب تلاوت کرنے کے بعد لوگوں نے ان قرآن کریم کو سینے میں بسا لیا، تو وہ جو چرواہے چرانے والے تھے، وہ جو بکریاں چلانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندیاں اور عروج نصیب فرما دیا۔ وہ لوگ پھر مقتدا اور پیشوا بن گئے، اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے واجب التقلید بن گئے، اور وہ ایک مثال اور نمونہ بن گئے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور تقوی کی اور اسلام کی گارنٹی پھر قرآن کریم کے اندر دیتا ہے، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں ہوگی، اور صحابہ کے بعد جتنے بھی ہیں تابعین اور تبع تابعین، الغرض اس دور میں اور تا قیامت تک جو بھی انسانیت اس قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین دنیا میں کامیاب کرتا رہے گا اور انہیں وہ مقام اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ان کے نماز کی یہ حالت ہوگی کہ وہ مقام احسان پر اپنی نمازوں کو ادا فرمائیں گے، جس طرح کا حدیث مبارک میں آیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے سجدے کرے۔ فرمایا جب قرآن کریم جب نسخہ شفا بنے گا اور جب قرآن کریم کو ایک انسان دل کے اندر بسائے گا تو اس کی نماز کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سجدوں کو ایسے ادا کریں گے جیسے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے سجدے فرما رکھیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج بھی قرآن کریم اس دور سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت تک قرآن کریم پوری انسانیت کو یہ خطاب کر رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ اے انسانوں، دنیا کی کوئی نظریہ تمہیں نجات نہیں دلا سکتی۔ پورے مغرب سے خطاب ہے، پورے مشرق سے خطاب ہے، شمال اور جنوب کی انسانیت سے خطاب ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نجات نہیں دلا سکتی، کوئی طاقت تمہیں ضلال مبین سے نہیں بچا سکتی۔ تمہارا اضطراب بڑھتا جائے گا، تمہاری ٹینشن بڑھتی جائے گی، تمہاری اختلافات بڑھتے جائیں گے، لیکن جب قرآن کے پاس آؤ گے اور قرآن کریم کو پڑھو گے اور اس سے اپنا علاج کرو گے تو قرآن کے پاس آنے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آنے کے ساتھ تمہارے کل کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور آج کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تمہارا اختلاف اتحاد سے بدل جائے گا اور تمہاری بے چینی اور بے اضطرابی کی زندگی اتفاق اور سکون اور اطمینان سے تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور پوری انسانیت کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی اور اسے نسخہ شفا سمجھنے کی اور دن رات اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔